بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 فروری بروز سوموار ہم بات کریں گے صدر پاکستان نے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ 9 اپریل کو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 57 ہے وہ بڑا کلیئر ہے اور وہ جنرل الیکشن کی بات کرتا ہے، اور اس میں ورڈ استعمال ہوتا ہے ڈیٹ یا ڈیٹس۔ اب ڈیٹس کا ورڈ تب استعمال ہوتا ہے جب ایک سے زائد اسمبلیوں کی ڈیٹس کا معاملہ ہو، تاریخوں کا معاملہ ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدر پاکستان کے پاس صرف قومی اسمبلی کی تاریخ دینے کا حق ہے، وہ یہ بتا دیں کہ قومی اسمبلی کا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک قومی اسمبلی کی جو مختلف نشستوں پر الگ الگ تاریخوں میں الیکشن ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیونکہ ضمنی الیکشن تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہوتا ہے تاریخ دینے کا، تو صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے۔ اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ جب تک جو سیکشن 57 ہے الیکشن ایکٹ میں وہ موجود ہے، تب تک صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ جب کوئی الیکشن کی تاریخ نہیں دے گا تو صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ دیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ہنگامی اجلاس بلایا گیا، اور پھر کیوں اجلاس کو کل تک ملتوی کیا گیا؟ پہلے میں آپ کو صدر پاکستان کی جانب سے لکھے گئے خط کو پڑھ کے سناؤں گا۔ صدر پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے، صدر پاکستان نے الیکشن کمیشن جو ایکٹ ہے سیکشن 57(2) کے تحت الیکشن کا پروگرام جاری کرنے کا حکم دیا ہے الیکشن کمیشن کو، اور عدالت نے کہا ہے کہ چونکہ کوئی بھی حکم امتناع موجود نہیں ہے، عدالت کی جانب سے اناؤنسمنٹ آف ڈیٹ فار ہولڈنگ آف جنرل الیکشن آف پروونشل اسمبلی آف پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا 20 فروری 2023 کا یہ ہے۔ مائی ڈیئر چیف الیکشن کمشنر، السلام علیکم، پلیز ریفر ٹو مائی لیٹر ڈیٹڈ 8 February 2023 wherein Election Commission of Pakistan was advised to immediately announce the date for general election for Provincial Assembly of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے خط لکھا تھا آپ کو اور میں نے یہ حکم دیا تھا کہ جلد از جلد آپ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں، لیکن آپ الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہیں کی۔ ساتھ کہتے ہیں کہ سبسیکوئنٹلی اس کے ساتھ ہی ایک اور چیف الیکشن کمشنر واز invited by letter of even number dated 17 فروری 2023 for meeting of on 20 فروری 2023 11 بجے میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا میرے ساتھ مشاورت کرنے کا فار کنسلٹیشن ان ٹرمز آف سیکشن 57(1) of the Election Act 2017 to announce the date of election for the general elections of the aforementioned assemblies. However, Election Commission wide letter number dated 20 فروری 2023 has replied that the commission cannot participate in meeting on the subject matter with the office of the president، کہ وہ صدر پاکستان کے ساتھ مشاورت نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا اور میں نے آپ کو انوائٹ کیا اور آپ نے مجھ سے ملاقات اور مشاورت کرنے سے انکار کر دیا۔ صدر پاکستان کہتے ہیں the governor of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa are not performing their constitutional duties for appointing a date not later than 19 days from the date of dissolution of provincial assembly۔ جو دونوں گورنر اپنے اختیارات استعمال نہیں کر رہے، اپنے آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ As per the Constitution of Pakistan, the Election Commission of Pakistan is also not fulfilling its constitutional obligation for holding polls for the assemblies of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa۔ نہ ہی الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ صدر پاکستان نے ان کو جو گورنر ہیں اور باقی ان کو زوردار تماچے مارے ہیں، ان کا آپ بھی اپنی آئینی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے۔ Both the constitutional offices are placing the ball in each other's court۔ دونوں گورنر اور الیکشن کمیشن ایک دوسرے کی کورٹ میں بال پھینک رہے ہیں اور کچھ کر نہیں رہا۔ اور similar to the old اردو proverb، پہلے آپ نہیں پہلے آپ۔ صدر پاکستان نے کہا کہ جو پرانا اردو کا محاورہ ہے پہلے آپ نہیں پہلے آپ، یہ والا کام شروع کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے بھی اور دوسری جو لوگ ہیں گورنر نے بھی۔ صدر پاکستان کی جانب سے کہا گیا resulting in delay and creating a serious danger that constitutional provisions may be violated۔ تو آپ نے آئین پاکستان کی خلاف ورزی اور آئین پاکستان کو توڑنے کے مترادف آپ نے یہ کام کیا ہے۔ بڑا کلیئر صدر پاکستان نے کہہ دیا گورنر کو بھی اور الیکشن کمیشن کو، آپ نے حد کراس کر دی، آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ نے ایک دوسرے کے اوپر ڈال کے معاملہ 90 دن کی جو ٹائم لائن تھی جس کے اوپر جسٹس منیب اختر سپریم کورٹ کے جج نے کہا تھا کہ گھڑی کی جو ٹک ٹک ہے وہ جاری ہے، 90 دن کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، اور آپ کو یاد رکھنا ہوگا 90 دن کا ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر آئین کا آرٹیکل 6 بھی آپ کے سر پہ کھڑا ہے۔ بہرحال whereas wide article 42 read with third schedule of the constitution
I am under oath to preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. मेरी जिम्मेदारी बनती है बतौर हेड ऑफ द स्टेट के मैं आईन पाकिस्तान की हिफाजत करूं. एंड वेयर एज सेक्शन 57(1) ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 impose the president to announce the date or dates, उन्होंने वो लफ्ज लिखे date or dates of the general elections after consultation, वहां वर्ड है elections का, after the consultation of with the commission. Therefore I have felt it necessary to perform my constitutional and statutory duty to announce the date of elections to avoid the infringement and breach of the constitution and law holding of elections not later than 90 days. ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आईन पाकिस्तान के मुताबिक अपनी सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाऊं. And whereas the Election Commission of Pakistan has already indicated the possible dates of elections, मैं वो आपको बार बार बताता था कि इलेक्शन कमीशन अपनी मुजव्वजा तारीख दे चुका है. अब चूंकि वो दे चुका है, इस वजह से अब इलेक्शन कमीशन के हाथ से मामला निकल चुका है. सदर पाकिस्तान ने भी यही बात की कि and whereas the Election Commission of Pakistan has already indicated the possible dates of elections in its various communications to the constitutional functionaries, showing its own responsibility of holding the elections within 90 days. जो इस बात का सबूत है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन चाहता है, इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उसके मुताबिक जो मुजव्वजा तारीख पहले गवर्नर को भेजी हुई हैं, इस वजह से जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले से मुजव्वजा तारीखें जो आ चुकी हैं, ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हीं पर रिलाय करते हुए सदर पाकिस्तान ने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं. And whereas serious attempts for consultation with the commission as envisaged by section 57(1) of the Election Act have been made by letter of even number date 8 and 17 February and inviting the chief election commissioner for meeting, however did not bear fruit. लेकिन उसका कोई फायदा ना हुआ. मैंने आपको बुलाया था, आप ना आए, इस वजह से उसका कोई फायदा ना हुआ. अब ऑर्डर आ गया. And whereas there being no restraining order from any of the judicial forum, किसी भी अदालत से आज भी जो लाहौर हाई कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील पर समाअत हुई है, तो उसमें कोई ऑर्डर अदालत ने नहीं दिया रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर कि जिसमें अदालत ने ये कहा हो कि अभी फिलहाल इलेक्शन नहीं करवाना. सुप्रीम कोर्ट की वाज़े हदायत और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन सामने आ गई, लाहौर हाई कोर्ट का जो जस्टिस जवाद हसन का फैसला है वो भी आज इंटैक्ट है, कहीं ऐसा कोई फैसला नहीं आया. एंड whereas there being no restraining order from any of the judicial fora, there is no impediment in invoking the power and authority vested in me under section 57(1) of the Election Act. और इस वजह से सेक्शन 57(1) के तहत मुझे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि मैं अपनी आईनी और कानूनी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी ना करूं और एक्सरसाइज पावर्स ना करूं. इस वजह से मैं in exercise of powers conferred upon me under section 57(1) of Election Act 2017, I hereby announce the date of 9th April 2023 for holding of general elections of the provincial assemblies of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. The Election Commission of Pakistan is obliged under the law to issue election program in accordance with section 57(2) of Election Act 2017 कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इलेक्शन एक्ट के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और इलेक्शन का जो प्रोग्राम है वो अनाउंस करें. सदर पाकिस्तान ने 9 अप्रैल की इतवार का दिन है, ये वो 9 अप्रैल है जिस दिन इमरान खान को वजीर आजम हाउस से निकाला गया था. दोबारा 9 अप्रैल 2023 को एक साल गुजरने के बाद आज इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की तारीख हासिल कर ली है 9 अप्रैल. और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर अक्टूबर तक भी ये असम्बलियां चलती, ये अक्टूबर तक भी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं थे. इनका प्लान कुछ और है. ये कहते हैं कि 10 साल तक हमें जाना ही ना पड़े, अवाम के पास जाना ही ना पड़े. अब सदर पाकिस्तान ने सारी चीजें वाज़ेह कर दी. इलेक्शन कमीशन की जानिब से फिल फौर हंगामी इजलास बुलाया गया और मीडिया को अलामिया जारी किया गया कि सदर पाकिस्तान के अहकामात के बाद अब हम अपना इजलास आज हमने बुलाया और हम इजलास करेंगे और देखेंगे कि क्या करना है. उससे पहले राना सनाउल्लाह की जानिब से जो एक गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल की गई सदर मुमलिकत के खिलाफ, मरियम औरंगजेब ने उसके ऊपर बात की, तलाल चौधरी जैसे लोगों ने बात की, जो ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों ने बात की, उसके बावजूद सदर पाकिस्तान डट गए. सदर सलमान अकरम राजा साहब, अनवर मंसूर साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब, अब इनसे बड़ा तो कोई आईनी माहिर नहीं हो सकता पाकिस्तान में मौजूदा हालात में. वो कह रहे हैं कि सदर ने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया है, सदर ने आइन को बचा लिया है, सदर ने आइन की लाज रख ली है, सदर ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया है,
صدر نے آئین ٹوٹنے سے بچا لیا ہے، اور اب گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم صدر کی نہیں مانیں گے، اور پی ڈی ایم کی جانب سے پہلے کہا گیا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ نہ مانو، صدر نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، جو نہیں مانے گا اب آرٹیکل 6 کے لیے وہ تیار رہے۔ الیکشن کمشنر کو کسی نے بتایا ہے کہ بھائی معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، صدر پاکستان کے پاس اختیار تھا، انہوں نے قانون کے مطابق اپنا اختیار استعمال کیا ہے۔ گرم جوشی سے یا آپ جلد بازی میں نہ کوئی اناؤنسمنٹ کریں، تھوڑا سا انتظار کر لیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں، کسی سے مشورہ کر لیں، ابھی صدر کا فیصلہ آیا، یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ بلایا ہوا اجلاس کل کے لیے ملتوی کر دیا الیکشن کمیشن نے، اور کل چونکہ انٹرا کورٹ اپیلوں پر بھی سماعت ہے، اب انٹرا کورٹ اپیلیں ویسے انفرکچیس ہو گئیں کیونکہ تاریخیں آ گئیں۔ جب تاریخیں آ گئیں، گورنر کہتا ہے جی میں نہیں دینی، الیکشن کمیشن کہتا ہے میرا اختیار نہیں ہے، پھر کس کا اختیار تھا؟ صدر کا تھا، پھر استعمال کر دیا۔ انہوں نے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ بھئی ہمیں جو کہا گیا نا کہ ہم تاریخیں دیں، گورنر کہتا ہے مجھے نکال دیا جائے اس میں سے، الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمیں نکال دیا جائے، پھر کون بچتا تھا بھئی؟ پھر صدر ہی بچتا تھا۔ صدر نے پہلے ہی تاریخ اناؤنس کر دی ہے، اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھی جائے اگر، تو اس میں بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سپیکر ہیں خیبر پختونخوا کے، چونکہ سپیکر کا عہدہ برقرار رہتا ہے، سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اور سپیکر پنجاب اسمبلی دونوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ریٹ بھی فائل کی ہے کہ جی الیکشن کی تاریخ گورنر اور الیکشن کمیشن نہیں دے رہے۔ وہ ساری چیزیں اب انفرکچیس ہو جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے کل لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا رسپانس آتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔